بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہارا صبر ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، صرف اس لیے کہ ابھی تک تمہیں اپنی منزل کا پتہ نہیں مل سکا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مایوس ہو کر چلنا ہی چھوڑ دو، اور صرف اس لیے کہ تم ابھی تک یہ جان نہیں سکے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہی چھوڑ دو۔ تم جس سے رابطہ رکھنا چاہتے تھے اس سے رابطہ نہیں رہا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اللہ رب العزت سے ہی رابطہ توڑ دو۔ یاد رکھو، امید انہی کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں، اور مایوسی ان کے لیے جو انتظار نہیں کرتے۔ خود کو کیوں اتنا الجھا رکھا ہے؟ ساری طاقتیں تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ دعا کے لیے اٹھاؤ انہیں اور پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جن کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا اور کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ رب العزت پر چھوڑ دو۔ تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے، ممکن سے لے کر ناممکن تک، اور حاصل سے لے کر لا حاصل تک۔ روشنیاں اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں، اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، ہاں بس انداز مختلف ہوتا ہے، مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ خالی ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ رب العزت اسے ہمیشہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج ہی دیتا ہے۔ میں یہ تو نہیں جانتا کہ کب پوری ہوں گی، مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس کے گھر دیر ضرور ہے، مگر اندھیر کبھی نہیں۔ وہ سب کی سنتا ہے۔ یقین رکھتے ہو؟ کیسا یقین کہ جو چاہیے تھا وہ اسی وقت نہ ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا؟ یا پھر ایسا یقین کہ یہ کہہ دیا کہ دعاؤں سے کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا؟ یقین یہ تھوڑی ہے کہ جب مانگا تب ہی ملے۔ یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ رب العزت چاہے گا تب ملے گا، لیکن میں دعائیں مانگنا کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ جب تم دعائیں مانگنا چھوڑ دیتے ہو تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ یا تم اس شک میں ہو کہ میری آواز اس ذات تک کہاں پہنچ رہی ہوگی، تو سنو، وہ جو چونٹی کی آواز تک کو سن لیتا ہے، تمہاری آواز سے لا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تمہیں اس کی صلاحیتوں پر شک ہے؟ تو ذرا غور تو کرو، جو 7 آسمان اور زمینیں بنا سکتا ہے، اس کے لیے تمہاری مشکل زیادہ بڑی ہے۔ اس سے پہلے تو اس نے تمہیں بنایا ہے، تم خود اس کی قدرتوں اور صلاحیتوں کا جیتا جاگتا ثبوت ہو۔
تمہیں ٹپکتے پانی سے شاہکار نہیں بنایا اس نے؟ یا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ دعائیں صرف برگزیدہ بندوں کی ہی قبول ہوتی ہیں؟ تو یاد رکھو، دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس نے کوئی برگزیدہ یا گنہگار ہونے کی پابندی نہیں لگائی۔ بس تم اسے پورے یقین، سچی توبہ اور پوری تڑپ کے ساتھ کرو تو صحیح، وہ دعا قبول کرے گا۔ ہاں، جب تم دعائیں مانگنا چھوڑ دیتے ہو تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ تمہیں اس چیز کی تڑپ تھی ہی نہیں جس کے لیے تم دعائیں مانگ رہے تھے۔ صاحب، یہ ساری تمہاری ہی خام خیالیاں ہیں، یہ تمہارے اپنے یقین کی ہی کمزوریاں ہیں، اپنے دماغ کی سوچ کے دائرے میں ہی قید رہتے ہو تم۔ یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ والسلام۔